یہ ارشاد فرمایا۔ پھر امام ابن ابی شیبہ، یہ شیخ ہے امام مسلم کے، انہوں نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے پھر فتح الباری میں لکھا، فرماتے ہیں کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ صبیان۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے بازاروں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے تھے اور بآواز بلند بازاروں میں کہتے تھے، اے اللہ مجھے 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے اٹھا دینا، 60 ہجری میری زندگی میں نہ آئے، مجھے اس سے پہلے موت دے دینا۔ مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے تھے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ حدیث سیاح ہے جسے امام اسقلانی سمیت مختلف ائمہ کتب حدیث کی روایات سے بیان کر رہے ہیں، جب مدینہ پاک کے بازاروں میں چل کے وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ 60 ہجری میری زندگی میں نہ آئے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، تو بازاروں کا ہر شخص، صحابہ کرام کا دور تھا، پھر تابعین کا دور تھا، روک کے پوچھتا نہیں ہوگا ابو ہریرہ تمہارے علم میں کیا ہے، 60 ہجری میں کیا ہونے والا ہے؟ بولیے، آپ کی سینس میں بات آتی ہے؟ ایک صحابی رسول مدینہ پاک کے کوچہ و بازار میں جا کے بآواز بلند ہر وقت کہتا ہو، ان احادیث کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک اور کلام نہ رہا نا، اس پر تو صرف وہی شخص بات کر سکتا ہے جس نے پڑھی نہیں ہے حدیث۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا علم سنا سنایا ہوتا ہے، ہم پڑھتے نہیں، محنت نہیں کرتے، غوطہ زنی نہیں کرتے۔ اب جس نے یہ حدیثیں پڑھ لیں اور صحیح بخاری سے پڑھ لیں اور ائمہ حدیث کی تصریحات سے پڑھ لیں اور حافظ ابن حجر سے پڑھ لیں اور امام عینی سے پڑھ لیں اور ابن ابی شیبہ سب سے دیکھ لیں، احمد بن حنبل سے لے لیں، تو اس کو تو کوئی کلام اور شبہ نہ رہا۔ اب میں اس پر ایک سوال وارد کرتا ہوں، کیا ہر شخص روک کے پوچھتا نہیں ہوگا کہ ابو ہریرہ تمہارے علم میں کیا ہے، بتاؤ کیا ہوگا 60 ہجری میں، کیا ہونے والا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ سال نہ آئے اور مجھے اٹھا لینا؟ یہ وہ جو سوال و جواب ہوتے ہوں گے ان کا ذکر بھی کتب حدیث میں آیا ہے اور شروع حدیث میں آیا ہے۔ اس لیے تمام ائمہ نے آگے بیان کیا اپنی کتب میں، وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الاغیلمہ کان فی سنۃ 60 وہو کذالک فإن یزید بن معاویہ استخلف فیہا۔ اس میں کسی کو شک نہیں رہا تاریخ میں کہ وہ جو 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے اور امارت صبیان، نوعمر لوگوں کی سلطنت سے، فرمایا کہ یہ اشارہ ہے، اور فرمایا اول الاغیلمہ، وہ چھوکروں اور اوباش لونڈوں میں سے سب سے پہلا لونڈا جس نے بربادی اور ہلاکت کی دین مصطفیٰ میں، وہ یزید تھا۔ یہ ائمہ حدیث نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی 13ویں جلد میں اور صفحہ 10 پہ پھر لکھتے ہیں وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ يَزِيدُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، سب سے پہلا لونڈا اور چھوکرا، بدمعاش اور بدکماش، جس نے دین مصطفی کی جڑیں کاٹی اور حضور کی امت کو ہلاک کیا، وہ یزید تھا۔ اور جو میں نے آپ کو اپنی ابتدائیہ میں بیان کیا کہ وہ سینئرز کو، بزرگوں کو ہٹا کر اپنے خاندان کے ساری خاندانی بادشاہت اور اسی قسم کے چھوکرے اور اوباش غنڈے ان کو متعین کر دیتا تھا، گورنر لگا دیتا، کمشنر لگا دیتا، ڈی سی لگا دیتا۔ اس زمانے ڈی سی کمشنر کے الفاظ نہیں تھے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شہروں کا سربراہ، ضلعوں کا سربراہ، صوبوں کا سربراہ وہ لگاتا تھا ہر جگہ۔ تو امام اسقلانی نے لکھا فإن یزید کان غالبا ینتزع الشیوخ من امارت البلدان الکبار ویولیها الاصاغر من اقاربہ، اپنے اقارب، اپنے خاندان میں سے اپنے جیسے اوباش لونڈے جو اس کا گروہ تھا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو آج سمجھ آتی ہے یا نہیں؟ ساری بات کی آپ ٹی وی سنتے ہیں نا روز،
لوگوں کے بیانات سنتے ہیں، بڑی بڑے تذکرے سنتے ہیں، بڑی بڑی، آپ ذرا نقشہ آ رہا ہے ذہن میں؟ یعنی آدمی ہمیشہ عامر اور یزید صفت اور فرعون صفت اور قارون صفت اور یزید صفت لوگ اپنی سلطنت کے تحفظ کے لیے، اپنے مخالف کی اور حق کی آواز کچلنے کے لیے اوباش لوگوں کو، بدمعاش لوگوں کو، بد کردار لوگوں کو، بد زبان لوگوں کو، ظالم اور جابر لوگوں کو عہدے دے دیتے ہیں، MNA بنا دیتے ہیں، MPA بنا دیتے ہیں، سینیٹر بناتے ہیں، وزیر بناتے ہیں، مشیر بناتے ہیں، انہیں ترجمان بناتے ہیں، اس طرح خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں۔ یہ یزیدیت ہے۔ یہ عمل اس تاریخ میں سب سے پہلی بار یزید نے شروع کیا۔ اس کے بعد اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتا ہوں۔ اب تک حدیث یہ آ گئی نا، اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ 3 صحابہ سے روایت دے رہا ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری، 3 صحابہ نے، اور ان ساری احادیث کو، روایات کو بہقی سے حافظ ابن کثیر نے بھی جمع کر کے روایت کیا البدایہ والنہایہ میں، بغیر جرح کے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بھی روایت کیا، 4 صحابہ کی روایت، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت ابو ذر غفاری۔ الگ الگ حدیث ہیں، میں اکٹھا کر کے مضمون ایک ہی بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال ھذا الامر معتدلا قائما بالقسط حتی یسلمہ رجل من بنی امیہ۔ حیران کن چیزیں ہیں، کچھ حیران کن چیزیں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دین اعتدال پر بھی قائم ہوگا اور عدل پر بھی قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنو امیہ میں ایک شخص اٹھے گا اور میرے دین کو تہوبالا کر دے گا، حتی یسلمہ، اس کے اندر شگاف ڈال دے گا، توڑ دے گا، اس کی وحدت کو توڑ دے گا، اس کی عزت و حرمت میں شگاف ڈال دے گا، اس کو تہوبالا کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے سن بتایا، اور پھر اب ابھی خاندان تک جا پہنچے۔ آقا علیہ السلام نے خاندان بتایا کہ بنو امیہ میں سے ایک شخص، رجل من بنی امیہ، یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، جو مستقبل کی خبریں دی ہیں اپنے امور غیبیہ کی، قیامت کے قریب تک کی جو خبریں دی ہیں، یہ ان معجزات میں سے ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت کے الفاظ ہیں، ان اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، وہ پہلا شخص جو میرے دین کی بنیادیں بدل دے گا، میری سنت کی بنیادیں بدل دے گا، میرا طریقہ بدل دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، نظام بدل دیا، سنت محمدی پر جو قائم نظام تھا، خلافت راشدہ پر جو قائم نظام تھا، قرآن اور سنت کی تعلیمات پر استوار جو خلافت تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص بدبخت، پہلے قریش کا فرمایا تھا، قریش میں سے کوئی، اب خاندان تک جا پہنچے۔ فرمایا لوگوں کو یہ بھی مغالطہ نہ رہے کہ قریش کے تو بہت سے قبیلے ہیں، کون سا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے وہ پردہ بھی اٹھا دیا، فرمایا وہ قریش میں بنو امیہ میں بدبخت ہوگا وہ شخص جو میرے دین کے نظام کو بدل دے گا۔ اب یہ بیان کر کے اس پر آگے امام بہقی بیان کرتے ہیں، اس کی شرح امام بہقی خود، اور اس کو حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وَيُشْبِهُ أَن يَكُونَ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ۔ فرماتے ہیں کہ ساری چیز کو سامنے رکھ کر اغلب غالب ترین جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد یزید ہے، جو بنو امیہ میں سے تباہی اور بربادی پھیل دے گا۔
چونکہ اس سے قبل تو اس کے والد ہیں، وہ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ تو ایسی سیئات سے پاک ہیں۔ اور ان کے دور کے بعد پہلا شخص جس نے سلطنت سنبھالی ہے وہ یزید۔ درمیان میں تو گیپ ہی نہیں آیا کہ کسی اور کا احتمال اور امکان ہو سکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور بات۔ اب اس سے پہلے تو سیدنا ابو ہریرہ کا تھا نا کہ پناہ مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے اٹھا لینا 60 ہجری سے پہلے۔ اب حدیث دے رہا ہوں سند صحیح کے ساتھ، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اس سے امام حیثمی نے روایت کیا اور کہا رجال احمد رجال صحیح، اور امام سیوطی نے بھی اس کو روایت کیا امام احمد بن حنبل سے، اور امام بزار نے بھی سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ بہت سارے ائمہ نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کی یہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب یہ کلمات ان کے نہیں رہے، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول تعوذوا باللہ من رأس الدین و امارت الصبیان۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے خود آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا، وہ اس سال سے پناہ مانگتے تھے، اور نو عمر اباش لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں خود پناہ اپنے طور پہ نہیں مانگتا، پناہ مانگتے ہوئے میں نے کانوں سے تاجدار کائنات کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان تمام احادیث کتب حدیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت آئی جو میں نے بیان کی۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ آپ کو سن بھی معلوم ہو گیا، آپ کو قریش کا قبیلہ بھی معلوم ہو گیا، پھر قریش کے قبیلے کے بعد بنو امیہ کا بھی معلوم ہو گیا۔ اب تک تو بنو امیہ تک پہنچے تھے احادیث رسول میں، اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے ائمہ حدیث نے شرح میں یزید کا نام لیا تھا۔ اب تک یہاں تھی، اب حدیث رسول سے چلتے ہیں آگے۔ آقا علیہ السلام نے بالآخر پردے سے پردہ اٹھاتے اٹھاتے اس بدبخت یزید کا نام بھی امت کو بتا دیا۔ یہ حدیث جو سنا رہا ہوں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے، اور یہ حدیث امام ابو یعلا نے روایت کی، اور امام بزار نے روایت کی، اور امام بہقی نے روایت کی، اور ابن حماد نے روایت کی، اور امام فصوی نے روایت کی، اور امام حیثمی نے، اور کہا رجال ابی یعلا رجال الصحیح۔ ابو یعلا نے جن رجال سے حدیث روایت کی ہے وہ رجال صحیح ہیں، اور امام اسقلانی نے ان رجال کو کہا رجال ثقات، امام ابن حجر اسقلانی نے، سب راوی ثقہ ہیں جو اس سند میں آئے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں حدیث کا رقم یعنی نمبر بھی بتا دوں چونکہ بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے بہت سو نے شاید 90%، یہ ممکن ہے 98-99% نے یہ نہیں سنی ہوگی، شاید بہت سو نے پہلی بار سنی ہے زندگی میں۔ تو حدیث مسند ابو یعلا کی حدیث نمبر 871 ہے، جلد 2 صفحہ 176۔ مسند بزار کی حدیث نمبر 1284 ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 ہے۔ آگے پھر باقی تو بہت ساری حدیث ہیں، بڑی بڑی کتب آپ کو بتا دی۔ اور امام حارث کی مسند میں حدیث نمبر 616، حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، حافظ ابن حجر اسقلانی کی المطالب العالیہ حدیث نمبر 4466، اور حیثمی کی مجموع الزوائد، اور ہندی کی کنز العمال، پھر بہت سی کتب حدیث میں انہوں نے اصل مصادر سے لی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔
بڑے زمانے کی بات ہے، شاید آپ نے سنا ہو، علماء کرام علمی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، شاید انہوں نے سنا ہو، آپ میں سے بعض لوگوں نے۔ ایک زمانے یہ فکر دیا جاتا تھا، یعنی یزید کو اٹھا کر واقعہ کربلا پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے چھوڑیں، یزید کو امام حسین کے مقابلے میں کھڑا، کہتے دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنے ہوئے یہ کلمات، اپنے کانوں سے، اور جو ذہن اس وقت تیار کیے وہ ذہن بعد میں بھی ہم سنتے رہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے اسے۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کون سا شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے صحابی ہیں، اور الصحابۃ کلہم عدول، اور ان کا احترام اور کف لسان واجب ہے، مگر شہزادہ کہاں سے بنا لیا؟ شہزادہ تو وہ ہے جو فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہے، شہزادہ تو وہ ہے جو علی المرتضیٰ کا ہے۔ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ ہیں، حسین کے والد مولا علی المرتضیٰ ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ علی اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے ہاں وہی ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبی کوئی نہیں ہوگا۔ علی تو وہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تمہیں سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں کرے گا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ہمارے ائمہ محدثین نے بیان کیا اور کتب صحاح ستہ میں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علی، ہم اپنے دور میں بغض علی کی وجہ سے منافق کو پہچان لیتے تھے، یہ ہماری کسوٹی تھی، پہچان تھی۔ تو ان کے شہزادے تو شہزادے ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کے شہزادے ہیں۔ حضرت علی کا اپنا رتبہ جو تھا سو تھا، مگر جو فاطمۃ الزہرا سے نسبت نے مقام دیا اس کی بات ہی پھر کچھ اور ہے۔ تو شہزادگی تو یہاں ہے۔ پھر یزید کے بابا حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، اور حسین کے بابا مصطفیٰ ہیں۔ کون سے شہزادوں کی جنگ، کون سے شہزادے؟ بدبختی اور نادانی کی بھی حد ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام نے نام لیا، فرمایا کہ بنو امیہ کا یہ شخص جو میرے دین کو برباد کرے گا اور اس کی جڑ کاٹے گا وہ یزید ہے۔ اور دین کی جڑ کاٹنا، دین کو برباد کرنا، یہ اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بنتی، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں یہی چیز، پھر دوبارہ حافظ ابن کثیر نے پھر ہی بیان کی۔ پھر دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری کی، یہ امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی مصنف میں، اور حدیث نمبر ہے 35,877، مصنف ابن ابی شیبہ 35,877، جلد 7 صفحہ 260 ابن ابی شیبہ کے مصنف میں۔ اور پھر امام بہقی نے دلائل النبوت میں جلد 6 صفحہ 467 اس کو بیان کیا۔ پھر بہت سارے ائمہ نے آگے اس کو تذکرہ کیا، بہت سارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ سے بھی احادیث آ گئی، حضرت علی سے بھی آ گئی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے بھی آ گئی، اور انہوں نے حدیث روایت کر دی نام لے کر یزید کا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری سے آ گئی یزید کا نام لے کر، کتنے طرق سے حدیث آ گئی۔
فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی راجل من بنی امیہ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقالہ یزید۔ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلا شخص جو میری سنت اور دین پر قائم نظام کو بدل دے گا اور ہلاک کر دے گا، میرے دین کو ہلاکت، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور پھر امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا کہ بعض احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اس اضافے کے ساتھ یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ایک صاحبزادے ہیں محمد بن علی الحنفیہ، اب ان سے مروی حدیث، اس کو امام ابن حماد، یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا، نعیم بن حماد نے، عن محمد ابن علی یقول بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان فی الاسلام فتقا لا یسدہ شیء۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان کے خاندان میں سے ایک شخص آئے گا، وہ اسلام میں ایسا سوراخ کر دے گا، پھاڑ دے گا، اس میں توڑ پھوڑ کر دے گا، لا یسدہ شیء، کہ اس کو پھر کوئی چیز اس سوراخ کو بند نہیں کر سکے گی، کوئی شے اسے، یعنی اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گی۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث، اس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیے کتنے صحابہ سے مختلف طرق سے، مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف ائمہ حدیث نے مجملاً مفسراً بیان کیا۔ کہیں فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری کتاب ہے، علماء کرام کے لیے اپنی کتاب ہے، اس کا نام ہے ذکر مشہد الحسین فی احادیث جد الحسین، اردو میں ذکر شہادت امام حسین اس کا عنوان ہے، مگر اصل نام، یہ کتاب ساری عربی میں ہے، میں نے لکھی، اور ساتھ دائیں صفحے پر عربی اور بائیں صفحے پر ترجمہ بھی ہے، ذکر مشہد الحسین میری کتاب، اس میں یہ تمام چیزیں میں نے بیان کی ہیں احادیث۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا فرماتے ہوئے اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ حضرت ابو الدرداء نے بھی بیان کیا، اس کو امام رویانی نے اپنی مسند میں روایت کیا بندار سے، اور امام ذہبی نے بھی اس کو بیان کیا، اور عاصمی نے بھی بیان کیا، اور امام مناوی نے بھی آگے اس کو بیان کیا، اور پھر امام بہقی کے حوالہ دے کر انہوں نے بیان کیا، اور امام ابن عساکر نے بیان کیا کہ جو پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا جو میرے دین کی اور سنت کی بنیاد بدل دے گا اور اس نے ہلاکت کا بانی ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب آپ کی سمجھ آ گئی کہ اس واقعہ کربلا کی اہمیت کیا ہے۔ اتنی تفصیلات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور بعد ازاں واقع ہونے والی شہادت کی بیان نہیں فرمائی جو شہادت امام حسین کی بیان کی۔ آپ نے بہت سے شہادتوں کا اشارہ فرمایا۔ میری ایک کتاب ہے حدیث میں، اس میں میں نے 65 صحابہ کرام کا ذکر کیا جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، وہ الگ کتاب ہے۔ یعنی عام معروف طور پہ تو آپ عشرہ مبشرہ سنتے ہیں نا، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، تو اس کتاب میں میں نے حدیث سے 65 صحابہ کرام کو نکالا ہے کتب سے اور وہ مرتب کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بڑی بشارتیں دی۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں احد پر، اور جبل نور پر بھی جہاں غار ہیرا ہے وہاں بھی سیدنا فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، سیدنا علی بھی، چاروں
تو وہ آقا علیہ السلام کے کھڑے ہونے پر اور اپنی اس خوش نصیبی پر وجد کرنے لگا پہاڑ۔ ایک بار یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا جبل نور پر، دوسری بار یہ واقعہ جبل احد پر مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ مغالطہ نہ رہے، کبھی آپ کسی جگہ سے مدینہ کا جبل احد کا سنیں تو کبھی جبل نور کا سنیں، تو یہ حدیث میں دو بار یہ واقعہ پیش آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قدم مبارک مارا، فرمایا احد تھم جا، تمہارے اوپر سوائے اللہ کے نبی کے اور صدیق کے اور شہیدوں کے اور کوئی نہیں کھڑا۔ وہ وجد کر رہا تھا، بس آپ کے قدم مبارک لگنے کی دیر تھی، تھم گیا۔ تو آپ نے کون کون سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی، شہادتوں کی خبر دی، مگر اشارات میں۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر دی اشارات میں، مگر اتنی تفصیلات کے ساتھ آقا علیہ السلام سے۔ اب آگے اس سے آگے آ رہی ہیں تفصیلات، اس سے آگے ایک ایک ذرہ تفصیلات کا داستان کربلا کا بیان کیا آقا علیہ السلام نے۔ میں کتب تاریخ سے جو بعد میں لکھی گئیں ان سے نہیں بیان کر رہا، وہ داستان شہادت حسین ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں، اور یہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں حدیث کے۔ دوسری روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین صحابہ اور صحابیات، صحابی سیدنا انس، سیدہ عائشہ، سیدنا ام سلمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان سے مروی مضمون حدیث اکٹھا بیان کر رہا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 13,820 ایک، اور پھر یہ حدیث آئی ہے حدیث نمبر 26,567 مسند احمد بن حنبل، اور آپ نے پھر فضائل صحابہ میں بیان کیا، پھر آگے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اور دیگر کتب حدیث میں۔ واقعہ یوں ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ام سلمہ بیٹھی ہیں، اچانک بارش کے فرشتے نے اللہ کے حضور سے اجازت مانگی، باری تعالیٰ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام کرنے کی اجازت دے دے۔ میری ڈیوٹی تو بارش لانا ہے، ہر وقت جبرائیل امین جاتے ہیں، تو آج میں بھی سلام عرض کر رہا ہوں۔ اجازت ملی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حدیث شروع یہی سے ہوتی ہے، شان مصطفیٰ دیکھیے۔ حدیث کے الفاظ انس، آقا علیہ السلام فرمایا قال استأذن ملک المطر ان یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لہ، اس نے اجازت مانگی آقا، ہر وقت جبرائیل کی خوش نصیبی ہے وہ جاتے ہیں، آج مجھے اجازت دے میں بھی قدم چوما ہوں۔ اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آ گئے، اب یہ چند نکات ہے، ساتھ ساتھ غور طلب چیزیں ذہن میں رکھتے چلے جائیں، یہ شرح الحدیث ہے۔ اب دیکھو، وہ تو اجازت لے کے سلام عرض کرنے آئے ہیں، ابھی تو یہ تذکرہ نہیں ہوا نا کہ آگے گفتگو کیا ہوگی، وہ تو اجازت لے کے سلام عرض کرنے آئے ہیں۔ جب اندر داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے آواز دی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، فرمایا دروازے پر پہرا دو، ہمیں ذرا کچھ دیر اکیلے بیٹھنے دو، کوئی اور اندر نہ آئے۔ اب آپ سوچیں یہ کیوں فرمایا؟ تو سلام عرض کرنے فرشتہ آیا ہے، اور فرشتے ہر وقت حاضر ہی ہوتے تھے، ہر روز ڈیوٹی پہ آتے تھے۔ کتب سیر، کتب احادیث صحیحہ میں ہے، جب بھی آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں سفر میں حضر میں چلتے، جب بھی چلتے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو فرماتے کھل کھل کے چلو بھائی، تمہارے ساتھ فرشتے بھی آ رہے ہیں، میری سیکیورٹی میں، میری تعظیم میں، ان کے لیے راستہ چھوڑو۔ تو ملائکہ تو ہر روز آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے، ڈیوٹی دیتے تھے، اور صلاۃ و سلام کے لیے آج تک 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، تو ملائکہ تو آتے تھے۔ فرمایا کہ فقال لأم سلمہ تحفظی علینا الباب،
سلمہ ہمارے دروازے پر پہرا دے، کوئی اندر داخل نہ ہو، لا يدخل احد، اندر کوئی نہ آئے۔ جب یہ فرمایا فجاء الحسین بن علی، اب آپ دیکھیے آپ کیا کہیں گے، یہ اتفاقات ہیں یا معجزات ہیں؟ آپ روک رہے ہیں کہ کسی کو آنے نہ دینا، دروازے پر پہرا دو، اور آئے کون ہیں؟ حسین ابن علی آئے ہیں، کھیلتے کھیلتے آ گئے، اور جب دروازے پر آئے تو چھلانگ لگا کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک نہیں سکی، جب آئے تو آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے، شانہ مبارک پہ چڑھ گئے، آپ چومنے لگے، پیار کرنے لگے، لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتہ پوچھتا ہے آقا علیہ السلام سے، فرشتہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له الملک اتحبہ، فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں؟ قال نعم، ہاں محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے عرض کیا قال فإن أمتك تقتله، آپ کی امت اس کو قتل کر دے گی، اس شہزادے حسین کو شہید کر دے گی۔ اور پوچھا، عرض کی اگر آپ چاہیں تو جس جگہ شہادت ہوگی وہاں کی مٹی اٹھا کے آپ کو دکھا دوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھا دو۔ فضرب بیدہ فأراہ ترابا احمر، اس فرشتے نے ہاتھ مارا کربلا کی زمین پر، اور مٹی مشہد حسین کی جہاں آپ کی شہادت ہوئی اٹھا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث بیان کر رہا ہوں، پیش کر دی تو فاخذت ام سلمہ ذلک التراب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مٹی لے لی، فسرتہ فی طرف ثوبہا، اور اس کو اپنی چادر کے ایک کونے میں باندھ لیا، اس کو سنبھال کے رکھ لیا۔ پھر اب صحابی کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَكُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، ہم تب سے صحابہ سنا کرتے تھے کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر، ہم اس وقت سے جانتے تھے، سنا کرتے تھے کہ حسین کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ اور یہ کلمات جیسے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاخرج تربتاً حمراء، جہاں جس جگہ شہید ہوں گے حسین وہاں کی سرخ رنگ کی مٹی لا کے دی۔ امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا اور امام حیثمی نے، اور کہا کہ امام احمد بن حنبل کی حدیث کے رجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال سب صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہے۔ اور پھر امام ابن حبان نے روایت کیا، اور یہ اسناد حسن کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حدیث مقبول اسناد حسن کے ساتھ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام طبرانی نے، اور امام حیثمی نے کہا رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، اور وہ بھی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ اس کے کلمات ہیں قال استأذن ملک القطر ربہ ان یزور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے فرشتے نے عرض کی باری تعالیٰ مجھے اجازت دے، میں حضور کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ پھر آگے سارا واقعہ، حدیث کا اگلا واقعہ، اور پھر فرماتے ہیں راوی اور صحابہ حضرت ثابت فرماتے ہیں کننا نقول انہا کربلا، ہم صحابہ تابعین اتباع التابعین ہم کہا کرتے تھے کہ شہادت حسین کربلا میں واقع ہوگی۔ یعنی یہ امر معروف تھا صحابہ کرام میں، صحابہ کرام میں یہ امر معروف تھا، چھپا ہوا نہیں تھا۔ پھر ایک حدیث حضرت ام الفضل بنت الحارث روایت کرتی ہیں، ام فضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو حدیث اب بیان کر رہا ہوں اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور امام ابن ماجہ نے سنن میں، اور امام حاکم نے مستدرک نے،
اور امام بہقی نے اور امام طبرانی نے اور امام حاکم نے کہا قال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ بخاری اور مسلم کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام کنانی نے کہا اس کی سند کے سارے رجال ثقہ ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں اندر داخل ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس ان میں سے آنسو بہہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ قالت فقلت یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا قال اتانی جبریل علیہ السلام۔ باقی جملہ حدیث ایسے واقعات پر سیدنا جبرائیل امین کا ذکر ہے، وہ حدیثیں تھی چند جو ملک المطر کا بیان تھا، تو یعنی جبرائیل امین الگ اطلاع دینے آتے ہیں اور دیگر ملائکہ میں سے بعض نے الگ اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا فقلت ھذا فقال نعم واتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، فرمایا میں کیوں نہ رہوں، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ کے اس شہزادے امام حسین کھیل رہے تھے آپ کی گود میں، اس شہزادے حسین کو آپ کی امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی۔ میں نے کہا میرے اس شہزادے کو جسے میں اپنے کندھوں پہ سوار کرتا ہوں اور گود میں کھلاتا ہوں، اس کو قتل کر دے گی؟ انہوں نے کہا نعم ہاں۔ پھر وہ میدان کربلا کی سرخ مٹی اس کے مقام شہادت کی مجھے دے گئے جبرائیل امین۔ اس کے بعد آگے اگلی حدیث ہے، وہ عبداللہ بن نجی روایت کرتے ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھیوں میں سے تھے، جب معرکہ صفین پر گئے تو آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ تھے حضرت عبداللہ بن نجی۔ وہ کہتے ہیں جب میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ سفر پہ تھا اور ہم صفین کی طرف جا رہے تھے، فرماتے جب ہم نینوا یعنی عراق کا جو نینوا جو علاقہ ہے کربلا معلیٰ کے قریب دریائے فرات کے کنارے، جب ہم اس علاقے میں پہنچے صفین جانے کے لیے، فنادا علی جن، وہاں سیدنا علی شیر خدا رک گئے، یعنی کربلا کی سرزمین جب پہنچے اور ہم معرکہ صفین کے لیے جا رہے تھے، آپ رک گئے۔ یہ حدیث جو بیان کر رہا ہوں اس کو بھی سن لیں، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور یہ حدیث بھی اسناد حسن کے ساتھ آئی ہے اور سارے رجال اس حدیث کے صحیح اور ثقہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے اور امام ابو یعلا نے اور امام آجری نے اور امام ہیثمی نے، اور فرمایا کہ امام احمد بن حنبل اور ابو یعلا اور بزار اور طبرانی ان سب کے رجال ثقہ ہیں، اور امام مقدسی نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ فرمایا کہ میدان کربلا میں جب پہنچے تو سیدنا علی المرتضیٰ رک گئے، قیام کیا اور آواز دی اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات۔ ابا عبداللہ یہ لقب تھا امام حسین کا، ابو عبداللہ امام حسین کا لقب تھا۔ فرمایا میرے بیٹے ابو عبداللہ صبر کرنا، بیٹے ابو عبداللہ صبر کرنا، اس دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا۔ وقلت ماذا، میں نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ کیا ہوا، آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ابو عبداللہ کو دریائے فرات کے کنارے صبر کرنے کی تلقین، ہماری سمجھ میں یہ ماجرا نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟
آپ نے فرمایا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وعیناہ تفیدان، آپ کی چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ قلت یا نبی اللہ اغضبک احد، کیا کسی شخص نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ کیوں رو رہے؟ ما شأن عینیک تفیدان، چشمان مقدس سے آنسو کیوں روا ہیں؟ قال بل قام من عندی جبریل قبل، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل میرے پاس میرے کمرے میں تھا، اور جبرائیل مجھے یہ بتا کر گئے ہیں، فحدثنی ان الحسین یقتل بشد الفرات، جبرائیل امین مجھے بتا کر گئے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شہزادے حسین کو دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ قالا، اور جبرائیل امین نے پوچھا حل لک الی ان اشمک من تربتہ، یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میدان کربلا کی مٹی آپ کو سنگا دوں جہاں حسین کا خون بہے گا؟ میں نے کہا قلت نعم، فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب فاعطانیها فلم املک عینی انفاضتا، جبرائیل امین نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میدان کربلا سے سرخ مٹی لا کے مجھے دے دی، یہ وہ مٹی ہے اس مقام پہ جہاں آپ کے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ میں اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکا۔ سیدنا علی نے فرمایا میں نے کانوں سے آقا علیہ السلام سے سنا، آج عجیب اتفاق ہے کہ صفین کی طرف جا رہے تھے اور چلتے چلتے راستے میں دریائے فرات کا کنارہ اور میدان کربلا آ گیا، مجھے آقا کا فرمان یاد آ گیا، یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی، یہ میدان ہے جہاں میرے حسین کی شہادت ہوگی۔ یہ وہ زمانہ ہے آپ کی شہادت سے 2 سال قبل کا، سیدنا علی شیر خدا کی شہادت سے، جب آپ تخت خلافت کوفہ تھا اور وہاں سے صفین جا رہے تھے، اور امام علی مقام کی عمر مبارک 30s میں تھی، اس وقت نوجوان تھے، شہادت کے وقت عمر مبارک 56 برس تھی۔ اس جوان شہزادے کو کہتے ہیں میرے بیٹے اس جگہ صبر کرنا، صبر کا پیکر بننا۔ یہ جو حدیث بیان کی جو کہ بہت اہم ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند اور آپ کے فضائل صحابہ آپ کی کتاب میں حدیث نمبر 1391 ہے۔ مطابع مختلف ہوتے ہیں تو نمبر تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کتب کا ایک طریقہ ہے، اہل علم کو معلوم ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا، اور آج امام آجوری جن کی کتاب الشریعہ ہے، اور یہ کتاب عقیدے کے اور اصول دین کے طور پر مسجد نبوی میں، حرم کعبہ میں، سعودی عرب سمیت دنیا کے ان ملکوں میں نصاباً پڑھائی جاتی ہے۔ امام آجوری نے کتاب الشریعہ میں خود یہ روایت بیان کی حدیث میں۔ یہ اصول الدین میں اور عقائد میں اور شریعت میں یہ سعودی عرب سمیت عرب دنیا میں پڑھائی جاتی ہے عقائد میں، اور اس طرح باقی بہت سی کتب میں، اور جو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے۔